बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। बादशाह से एक सियाने ने कहा कि आपकी आवाम जो है वो बेहिस हो चुकी है। बादशाह इस बात पे राजी नहीं था तो उसने ये किया कि एक जगह एक पुल जहां से पूरी रियाया गुजर के अपने काम पे जाती थी, वहां पे इस पुल पे सिपाहियों को बिठा दिया और कहा कि जनाब इस पुल से गुजरने के पैसे लिए जाएंगे। रियाया ने जो है बिना सोचे समझे पहले कुछ आने दिए, उसके बाद बादशाह ने कहा कि जनाब ऐसा नहीं है कि मेरी रियाया देखो। बड़ा बादशाह बड़ा खुश हुआ कि ऐसा नहीं है, लेकिन सियाने ने कहा कि नहीं, एक और दफा करके देखो और बार बार करके देखो। फिर वो जो टैक्स था वो कुछ आनों से बढ़ के रुपयों में और फिर अशरफियों में, ज्यादा अशरफियों में बढ़ गया, लेकिन अवाम कुछ ना बोली, एहतजाज ही ना किया, क्योंकि अवाम इस बात की आदी हो चुकी थी कि जनाब जो कुछ हो रहा है उस पे खुदा की रजा मानते हुए आगे निकल जाया जाए। बाज़ औक़ात कराची वालों के साथ जो जिंदगी में होने लगा है, उनकी रोजमर्रा जिंदगी में अब ऐसा मामूल बन गया है कि कुछ हो भी जाए तो लगता है कि बेहिस हो चुके हैं, क्योंकि वो अपनी कमाई की फिक्र करें या फिर टैक्सेस दें या जनाब हुकूमत से लड़ने बैठें कि एहतजाज करें। पाकिस्तान में पानी का मसला तो था ही, बात तो हो ही रही थी, लेकिन कराची उसका जितना बड़ा विक्टिम बना इस मसले का, इसमें तारीख की मिसाल नहीं बनती। वो कराची कि जिसमें समंदर भी मौजूद है, कई ऐसे मंसूबे लगाए गए कि जिसमें इस समंदर को मीठा करके इस्तेमाल में लाया जा सकता था, लेकिन ये वही कराची है कि जिसमें वो लोग जो कि रिसर्च करके आए थे, उन्होंने कहा कि तकरीबन 55,000 गैलन गंदा पानी इस समंदर में जाता है। अगर हमने इसको साफ करने की भी कोशिश की तो मुमकिन ना होगा, और कितने ही टन कचरा इस समंदर के बेशिकार हो जाता है। तो फिर इस पानी को कैसे साफ किया जाए? नलों में पानी नापैद है और टैंकर माफिया की चांदी है। क्या कोई कराची को पूछने वाला भी है? बात करेंगे आज। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं तहा अहमद साहब, आप डिप्टी पार्लिमानी लीडर हैं, MQM से आपका ताल्लुक है। एडवोकेट सैफुद्दीन साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक है, और सुखदेव हमनानी साहब पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। सबसे पहले तहा की तरफ चलते हैं। तहा, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी शुक्रिया। तहा, क्या समझते हैं इस वक्त कि जो कुछ कराची के लोगों के साथ हो रहा है वो एक बेहिसी की इंतहा है? अब तो ये सोचने पे हम मजबूर हो चुके हैं कि सूबाई हुकूमत से कहें, शहरी हुकूमत से कहें, वफाक से कहें, आखिर इस मसले का हल क्या है? क्यों हम टैंकर्स को भारी पैसा देने पे मजबूर हो चुके हैं? देखें, इसको समझने की जरूरत है। बड़ा इसको बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, तो बहुत टेक्निकल मसला नहीं है, बड़ा बुनियादी सा मसला है। मैं तो इस बात को देखता हूं कि आप जब भी सूबाई हुकूमत से बात करें तो उनका कहना ये होता है कि इस शहर में पानी की किल्लत है। मेरा सवाल ये है कि अगर इस शहर में पानी की किल्लत है तो पैसे देके पानी कैसे मिल जाता है? आप पैसे देके जितने चाहे टैंकर मंगा लें, अवेलेबल हैं। आप पैसे देके पीने का पानी भी लेते हैं, पैसे देके टैंकर का पानी भी ले रहे हैं। तो ये तो इस बात की, इनकी जो ये वाला दावा है कि पानी मौजूद नहीं है, ये तो इस बात से गलत साबित हो जाता है। आप इलीगल हाइड्रेंट्स चल रहे हैं। 18th अमेंडमेंट के बाद ये सारे महकमे जो हैं, ये जिम्मेदारी है सूबाई हुकूमत की। अगर हम 18th अमेंडमेंट की रूह को देखें तो उसमें डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात की गई थी। हुआ ये कि पावर डिवॉल्व करने के बजाय पावर को अकोमोडेट करके वजीर आला साहब ने अपने पास रख लिया। ये जितने महकमे हैं ये मेयर के पास होने चाहिए ताकि इख्तियारात जो है वो लोगों के डोर स्टेप पे उनको मिले, उनके मसाइल हल हों, उनके काम हों। आज तो पीपल्स पार्टी का मेयर है, हम जैसे तैसे करके हम नहीं उस तफसील में जाते, आ गए जो लेकिन अभी आपने कहा कि ये मामला जो है वो बल्दियात की तरफ चले जाने चाहिए, तो ये डिपार्टमेंट तो कराची का मेयर साहब ही देख रहे हैं। मेयर साहब के अंडर में नहीं है इस वक्त, वाटर बोर्ड उनके पास है, लेकिन ये सिर्फ वाटर बोर्ड से पर्टेन नहीं करता ना ये मामला। इसमें लॉ एंड ऑर्डर की भी सूरत हाल मौजूद है। इसमें आप देखें ना, सेवेज ने लोगों को कितना तंग किया हुआ है पीने के पानी में। इसको जरा मेरी नॉलेज में इजाफा कीजिएगा, क्या वाटर एंड सेवेज बोर्ड जो है वो मेयर के अंडर नहीं आता? देखें, वाटर एंड सेवेज बोर्ड के चेयरमैन मुर्तजा वहाब साहब हैं। हम ये कहते हैं कि सिर्फ वाटर एंड सीवेज बोर्ड नहीं, जितने बल्दियाती इदारे हैं वो सब मेयर के अंडर होने चाहिए, सिर्फ वाटर एंड सीवेज बोर्ड नहीं। जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, एक इदारा है वो सड़क खोद देता है, उससे पाइपलाइन टूट जाती है, वो
कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी भी मेयर के पास होना चाहिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी मेयर के पास होना चाहिए, और ये कोऑर्डिनेटेड, इनकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, जिसके बाद इस शहर में काम हो। हमारे फंड से हमारे हलकों में सड़कें बनती हैं, उसके बाद आके कोई और इदारा आता है, वो कोई लाइन डालना चाहता है, वो आके पूरा इदारा वो पूरी सड़क खोद देता है। कोई कोऑर्डिनेशन नाम की चीज ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये तमाम इदारे जो हैं ये वन विंडो ऑपरेशन के तहत ऑपरेट होने चाहिए। आज अगर हम मेयर के इख्तियारात की बात कर रहे हैं तो हम जो है वो पीपल्स पार्टी के मेयर के इख्तियारात की बात कर रहे हैं। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है कि वो इलीगल हाइड्रेंट्स पे जाके छापा लगाएं और उन हाइड्रेंट्स को बंद करें। होम मिनिस्ट्री पीपल्स पार्टी के पास में कुछ अर्से पहले असद साहब आए थे तो उन्होंने कहा कि जो इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे थे उन्होंने कहा कि जनाब ये चीजें जो K4 का मंसूबा भी जो है वो 2025 जुलाई में कंप्लीट हो जाएगा। ये ऑन रिकॉर्ड में आपकी उनकी बात बता रही हूं। लेकिन सवाल ये है कि जब हम दूसरे स्टेक होल्डर से बात करते हैं, जमात इस्लामी के भी कुछ रहनुमा हमारे पास आए, उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। अगर उन्होंने K4 तकमील पे पहुंचा भी दिया तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इसका कोई निज़ाम नहीं है। क्या इंफॉर्मेशन है इस हवाले से आपके पास? देखें, जो जब होगा उस हवाले से उस सिचुएशन को देखा जाएगा। आज जितना पानी मौजूद है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या निजाम है, हम उस पे बात कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं कि जब एक चीज होगी उसका पानी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मेरा साथी इस पे बात गलत कर रहा है। बिल्कुल जी, ये खदशात हम लोगों के मौजूद हैं, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उससे कोई कराची वाला सेटिस्फाइड नहीं है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से क्यों ना हो। आप देखें, असेंबली में तमाम ही सियासी जमातों के लोग जो हैं वो इस पे आवाज उठाते हैं, क्योंकि पानी कोई सियासी मसला नहीं है, पानी इंतजामी मसला है। पानी तो बुनियादी जरूरत है, वो जमात इस्लामी वाले को भी चाहिए, वो पीपल्स पार्टी वाले को भी चाहिए, वो एनपीएम को भी चाहिए, वो तमाम ही लोगों को चाहिए। और पानी ये देख के तो नहीं आएगा ना कि एक मोहल्ले में सिर्फ उसके घर जाऊं जो किसी एक जमात का वोटर हो। मेरा बुनियादी सवाल ये है कि अगर पानी की किल्लत है, पानी की शॉर्टेज है, तो हाइड्रेंट के जरिए पानी कैसे आता है? अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप अपना जाती तजर्बे से मुझे बताइए, कभी आपको वाटर टैंकर मंगवाने की जरूरत पड़ी? मैं हर हफ्ते मेरे घर में वाटर टैंकर डलता है। सर, आप कितना अमाउंट देते हैं ये टैंकर को? जी, एक अच्छी जाहिर है उसमें डिफरेंट रेट्स होते हैं। जब पानी की किल्लत होती है तो रेट बढ़ा दिए जाते हैं। जब दूसरे कोई पानी की और शॉर्टेज होती है, कोई और मसला होता है, तो वो मुंह मांगे पैसे लेके डालते हैं टैंकर वाले। उसकी वजह ये है कि वो माफिया बन चुके हैं। और इस शहर में मैं एक बात इसलिए कर रही हूँ कि असद साहब जब आए थे तो उन्होंने ये कहा कि हमने जो गवर्नमेंट ने रेट रखे हैं कि कभी कोई मिसहैप हो जाता है, लाइन टूट गई है, तो हमने हाइड्रेंट को जो गवर्नमेंट के हैं उनको पानी मख्तस किया हुआ है कि इतना पानी आपके पास जाएगा। और 1500 रुपए का टैंकर या 1800 रुपए का टैंकर होता है। ये 1500 और 1800 के टैंकर कहाँ मिलते हैं सर? मुझे तो कभी नहीं मिले। आप अपने कैमरे की आंख के जरिए से किसी भी आदमी से कराची में पूछ लें, अगर 1500 और 1800 का टैंकर किसी को भी मिल रहा हो, मैं भी इसी वजह से आपसे पूछ रही हूँ कि ये कहाँ होता है। फिर उसको क्या कह सकते हैं इस बात को? मतलब मैं अब यही कहूंगा कि वो झूठ बोल रहे थे या वो किताबी बात कर रहे थे या मैं आपको जाती बात बताऊं कि लास्ट टैंकर मैंने खुद 15,000 रुपए का परचेज किया है। ये मैं या आप तो वो लोग हैं ना कि हम पैसे दे कहीं ना कहीं से हम कर लेते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि जो लोग नहीं कर सकते वो कहाँ से 15,000 रुपए निकलेंगे। पहले जो टैंकर 9 से 10,000 रुपए का आता था, आजकल पानी की किल्लत की वजह से वो 14 से 15,000 रुपए का आ रहा है। मजीद किल्लत बढ़ेगी, ये रेट और बढ़ेगा। फिर वो पेट्रोल प्राइसेस से भी फ्लक्चुएट होती है चीजें, जब वो बढ़ती हैं तो ये लोग रेट बढ़ा देते हैं। कम होने पे आज तक किसी ने कम नहीं किए। इसको रेगुलेट करना किसकी जिम्मेदारी है? टैंकर की प्राइसेस को ये देखना किसकी जिम्मेदारी है कि इलीगल हाइड्रेंट किसके चल रहे हैं? वाटर बोर्ड में हाजिरी अमले की यकीनी बनाना किसकी जिम्मेदारी है? अच्छा, जमात के जमाने में भर्ती हुए हों या एनपीएम के जमाने में भर्ती हुए हों या पीपल्स पार्टी के जमाने में भर्ती हुए हों, भाई आप अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन करें और जितने घोस्ट एम्प्लॉयज हैं उनको फारिग करें, उनकी जगह पढ़े लिखे लोगों को लाएं, उनको आप ऐसे लोगों को लगाएं जो कॉम्पिटेंट हों, जो रिश्वतखोर ना हो, इस शहर को समझते हों, इस शहर में रहने वाले हों, बसने वाले हों, लोकल्स हों, जिनको इस शहर के गली मोहल्लों का पता हो और इस शहर में काम करें। सारा मसला नियतों का मसला है। पानी तो अपनी जगह मौजूद है, वो पानी अगर फ्री लोगों के घरों पे जाएगा
تو وہ پانی بکے گا کیسے؟ اچھا طاہر صاحب، آپ چونکہ اسمبلی فلور پہ موجود ہیں، کیا اس حوالے سے کوئی پلاننگ کرنے کی کوشش کی کہ کراچی کے سمندر کے پانی کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، یا وہاں کی صفائی کے بعد کس طرح سے فلٹر کے ذریعے سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ہم بالکل سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس کے ساتھ ان ٹچ ہیں ان تمام معاملات پہ، اور ہم جتنی پاسبل آلٹرنیٹ سورسز ہو سکتی ہیں اس شہر میں پانی لانے کی، اس شہر کے پانی کے نظام کو بہتر کرنے کی، اس شہر کے سٹیک ہولڈرز ہونے کے ناطے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم رزلٹ دیں گے۔ جب ایک مضبوط بلدیاتی نظام تھا اور ایم کیو ایم کے الیکٹڈ میئرز تھے، چاہے ڈاکٹر فاروق ستار ہوں، چاہے مصطفیٰ کمال صاحب ہوں، جب بھی ایک بلدیاتی مضبوط نظام رہا ہے تو ایم کیو ایم نے اس شہر میں ڈیلیور کر کے دکھایا ہے۔ جتنا جیسا جو بھی کام ہوا ہے، چاہے پانی کے منصوبے اٹھا لیں، اس شہر میں جو صفائی ستھرائی کا نظام تھا، اس شہر میں جو انفراسٹرکچر کا نظام تھا، وہ تمام آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ ہمارا دشمن بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ تو یہ سارا نیتوں کا مسئلہ ہے۔ آج وزیر اعلیٰ اور میئر کراچی ایک ہی سیاسی جماعت کے ہیں، ان کو کون سے فنڈ کا جھگڑا ہے؟ کیوں پیپلز پارٹی اپنی میئر کو فنڈ نہیں دیتی؟ کیوں پیپلز پارٹی اپنی میئر کو اختیارات نہیں دیتی؟ کیوں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ میئر کو نہیں دیتی؟ کیوں کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ڈپارٹمنٹ میئر کو نہیں دیتی؟ کیوں ماسٹر پلان کا ڈپارٹمنٹ میئر کو نہیں دیتی؟ کیوں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ڈپارٹمنٹ میئر کو نہیں دیتی؟ جب تک یہ سارے ڈپارٹمنٹ ایک طریقے سے آپریٹ نہیں ہوں گے، جب تک یہ سارا نظام میں اس بہتری نہیں آئے گی، جب تک اختیارات نچلی سطح تک منتقل نہیں ہوں گے۔ ہم تو کہتے ہیں، آج ہم کہہ رہے ہیں نا، ہم نہیں جا رہے اس تفصیل میں، آ گئے بھائی، جیسے جب بار بار آپ اختیارات کی بات کر رہے ہیں تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ بلدیاتی نظام بھی اب فیل ہو چکا ہے، اب کسی اور نظام کو لانے کی ضرورت ہے؟ نہیں، اس میں بلدیاتی نظام تو ہم نے کر کے دکھایا نا، یا مضبوط بلدیاتی نظام میں ڈیلیور کر کے دکھایا ہے۔ اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری ایم کیو ایم کے میئر کی تعریف کر رہے تھے۔ اس وقت کراچی دنیا میں مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں جب ایک مضبوط بلدیاتی نظام تھا، کراچی دنیا میں تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پہ تھا۔ آج اگر آپ دنیا کے اداروں کی رپورٹس اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نان لیویبل جو 5 سٹیز ہیں دنیا میں، اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کی رپورٹ ہے کہ جو 5 نان لیویبل سٹیز ہیں دنیا میں، ان میں سے کراچی ایک ہے۔ تو یہ کوئی ایک دوسرے پہ سیاسی جماعتیں الزام نہیں لگا رہی، یہ وہ ادارے ہیں جو ٹرانسپیرنٹ ہیں، جن کی ایک انٹیگریٹی ہے، جن کا ایک نام ہے، جن کا ایک مقام ہے۔ وہ لوگ اگر یہ والی باتیں کر رہے ہیں تو اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ سر، یہ تمام چیزیں ہیں، کس نے کیا کس نے نہیں کیا، مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ لوگ اسمبلی فلور پہ چلیں، اپوزیشن میں موجود ہیں، اب وفاق میں بھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا طریقہ کار آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ اس مسئلے کو، کراچی والوں کے مسئلے کو حل کیا جائے؟ کیونکہ یہ جو ایکسیڈنٹس کے جو واقعات ہو رہے ہیں، اس میں بھی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کی وجہ سے، جس طرح سے پانی کے ٹینکر لے جانے والے ڈرائیورز ہیں، وہ بھی کسی نہ کہیں جو ہے وہ ذمہ دار ہیں اس بات کے۔ تو کیا کچھ سوچا ہے کہ کیا حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں ہم قراردادیں بھی لا چکے ہیں، اس میں ہم کمپنسیشن کے لیے بھی لائے ہیں۔ ہم نے چیف جسٹس آف پاکستان کو میری جماعت نے خط بھی لکھا ہے، اسمبلی میں آواز بھی اٹھائی ہے، اسمبلی کے باہر بھی احتجاج کیا ہے، بیٹھ کے بات چیت بھی کی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ سمپل بات ہے جی، قوانین موجود ہیں، ان قوانین پہ عمل درآمد کرانے کی ضرورت ہے۔ اور ایک لاجیکل بات یہ ہے کہ اگر ان قوانین پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور یہ دن میں موت بانٹتے جو اس شہر میں کنٹینر ڈمپر گھوم رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بھاری رشوت دی جا رہی ہے، جس پہ نہ یہ ٹائمنگ پہ عمل درآمد کرتے ہیں، نہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے، ڈر خوف موجود نہیں ہے۔ ان شارٹ قانون نام کی چیز نہیں ہے۔ ٹینکر والے ہیں وہ مافیا بنے ہوئے، ہائیڈرنٹ والے ہیں وہ مافیا بنے ہوئے، پورشن بنانے والے ہیں وہ مافیا بنے ہوئے، کچرا اٹھانے والے ہیں وہ مافیا بنے ہوئے۔ تو اس شہر میں چھوٹے چھوٹے مافیا ہیں، ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، وہ اس شہر کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور جو حکومت ہے وہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، آپ مجھ سے بہتر سمجھتی ہیں۔ میں ان تمام چیزوں کو ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، آپ وہ بات کر رہے ہیں جو ایک عام کراچی والے کو جو مسائل ہیں، اور وہ یہی سب باتیں ایک عام آدمی بھی کر رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے یہاں سے ووٹ لے کے ہی قومی اسمبلی تک پہنچے ہیں، یہاں پہ آپ اسٹیک ہولڈر ہیں،
آپ کہنے قراردادیں پاس ہو گئی ہیں, آپ نے لیٹرز لکھ دی ہیں, لیکن کوئی عملی کسی کام کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے آپ نے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں, آج اگر ہم یہاں موجود ہیں تو اس شہر کی ایک آواز موجود ہے. اس شہر کے لوگوں نے پچھلے 40 سال سے ہم پہ اعتماد کیا ہے, اور آپ نے دیکھا کیسے 2024 کے الیکشن میں بھی ان کو یقین تھا اس بات کا کہ اس شہر میں جتنا جیسا جو بھی کام ہوا ہے وہ ماضی میں ایم کیو ایم پاکستان نے کیا ہے اور آئندہ بھی ایم کیو ایم پاکستان ہی کرے گی. آپ اگر ڈمپر کی بات کریں تو اس پہ جو ہماری جدوجہد ہے قانون سازی کی حد تک وہ ہم کر رہے ہیں, عدالتوں سے رجوع کرنے کی حد تک وہ ہم کر رہے ہیں. اس ملک کا آئین و قانون جتنی اجازت دیتا ہے اتنا احتجاج ہر فورم پہ ہم کریں گے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے, اور آلٹرنیٹ سولوشنز بھی دے رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ اختیارات کو نچلی سطح پہ منتقل کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے, تو جی آرٹیکل 140 ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا, اس کو لے کے ہم سپریم کورٹ گئے اور الحمدللہ ہماری بڑی اچیومنٹ ہے یہ کہ سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے کہ آرٹیکل 140 امپلیمنٹ ہونا چاہیے. آرٹیکل 140 کا میں یہ تمام چیزیں ہیں کہ کس طرح سے اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنے کی ضرورت ہے. کی وضاحت کون کرے گا؟ پھر تو وضاحت کے لیے بھی آپ کو واپس جانا پڑے گا نا. یہ تو ضلعی حکومتوں کے اختیارات کی بات ہے, تو کیا پھر بلدیات کے بعد ضلعی حکومتیں قائم ہوں گی؟ میں وہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آرٹیکل 140 کی جو بات ہو رہی ہے. میں سمجھاتا ہوں آپ کو. آرٹیکل 140 جو ہے نا وہ کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ اختیارات جو ہیں وہ نچلی سطح تک منتقل ہونے چاہیے. آپ دیکھتے ہیں کہ اختیارات کہاں ہیں نچلی سطح تک منتقل. کیا جو فنڈز ہیں, یا جماعت اسلامی والے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, کون سے فنڈز, کیا ان لوگوں کو فنڈز مل رہے ہیں؟ نہیں. کیا ان کو کام آج یہ لوگوں کو ڈیلیور کر پا رہے ہیں؟ نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے نا, آج پیپلز پارٹی کا میئر کام نہیں کر پا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے, اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. جب تک یہ ساری چیزیں ایک اتھارٹی کو اختیارات نہیں ملیں گے, ایک جگہ یہ پاور ڈیوالو نہیں ہوگی جس میں آپ کو پولیٹیکل, ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل پاور ڈیوالو کرنی پڑے گی. ایک ہے اختیارات کے ساتھ ساتھ پیسوں کی تقسیم, فنڈز کی تقسیم. آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے یہ کرے گی؟ کیونکہ میرے پروگرام میں آ کے ان کے اسپوکس پرسن, ویسے بہت سارے آج کل تو سندھ گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن ہیں, یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں تو آرٹیکل 140 کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اتنے تو وہ بیٹ رپورٹر نہیں ہے جتنے پیپلز پارٹی کے ترجمان ہیں. خیر, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں جس طریقے سے پی ایف سی ایوارڈ, جس طرح سے این ایف سی ایوارڈ ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ پی ایف سی ایوارڈ بھی ہونا چاہیے, اور وفاق سے ہی ڈائریکٹ پیسے ڈسٹرکٹس میں آنے چاہیے. ڈائریکٹ پیسے جو ہیں وہ بلدیاتی نمائندوں کے پاس جانے چاہیے. صوبے کے پاس صوبے کے پیسے آئیں, بلدیاتی نمائندوں کے پاس بلدیاتی نمائندوں کے پیسے آئیں, اور پھر ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو, وہ اپنے لوگوں کو آنسریبل ہوں. وہ لوگوں کے ووٹ لے کر آئے ہوتے ہیں, وہ انہی گلی محلوں کے لوگ ہوتے ہیں. ان کے لیے یہ کام کرنا آسان ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ پورے سندھ میں ایک وزیر بلدیات جو ہے وہ سارے کاموں کو مینج کرے. اگر ایک یو سی چیئرمین, ایک کاؤنسلر, ایک نائب یو سی چیئرمین جو ہے, وائس چیئرمین جو ہے, وہ اگر چیزوں کو مینج کرے گا تو وہ چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی. یہ ایک بڑا کامیاب نظام ہے جو پوری دنیا میں چل رہا ہے, اور اس شہر میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب یہ نظام تھا تو جس طریقے سے مصطفیٰ کمال صاحب نے اور فاروق ستار صاحب نے ڈیلیور کیا وہ ہم سب کے سامنے. سر اب دیکھیں آرٹیکل 140 جو ہے وہ بڑا کلیئرلی کہہ رہا ہے ایچ پروونس شیل بائی لا بھول جاتے ہیں and devolve political, administrative and financial responsibility and authority to the elected representative of the local government. یہ تو بڑا کلیئرلی کہہ رہا ہے نا کہ administrative and financial responsibility and authority to the elected. ایک جملہ ہے نا, وہ ایک یا 1.5 لائن ہے اس میں میری. اس کے بعد آپ یہ بتائیے کہ کامیاب دنیا کے جو فارمولاز ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں نا, ہمیں اس میں کیا, اس میں کون سی ایسی ایمبیگوٹی ہے کہ آپ ایک ادارہ آج میئر کے پاس اگر صرف کے ایم سی ہے اور تو وہ کیسے ڈیلیور کرے گا؟
دیکھیں آپ نے نعمت اللہ خان صاحب کا نام لیا، بالکل میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ انہوں نے بڑا کام کیا، اور اس کے پیچھے ایک سسٹم تھا، ایک سسٹم موجود تھا، ایک مضبوط بلدیاتی سسٹم موجود تھا، انہوں نے کام کیا، ڈیلیور کیا. لیکن اس کے بعد جب ایم کیو ایم کا میئر آیا، مصطفیٰ کمال صاحب جب آئے، تو سب نے دیکھا کہ جو انہوں نے کیا وہ تو ان میچیبل تھا نا، وہ تو گلوبل ریکگنیشن ملی اس شہر کو. بہت شکریہ تھا احمد، ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی پارٹی کا موقف اور کراچی کا کیس بتا رہے تھے. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اکثر آرٹیکل 140A کی بات کی جاتی ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن ایک دفعہ ہونا ضروری ہے. حکومت میں بلدیات، اور بلدیات میں جناب بلدیات کے بعد ضلع کے پاس اختیارات، فنڈز کی تقسیم کا عمل کس طرح سے ہوگا، اس کی جب تک انٹرپریٹیشن صحیح طریقے سے نہیں ہوگی معاملات آگے نہیں جا سکتے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہے اور مجھے اس وقت جوائن کر چکے ہیں ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب. آپ کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ایڈوکیٹ صاحب، ایک ہوتا ہے مسئلہ نظر آنا، اس کے بعد لوگ اس مسئلے کو اتنا بھگتتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اب یہ زندگی کا معمول بن گیا ہے. جیسے ہم چھوٹے تھے تو کہا جاتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ نہانے کے لیے بھی پانی خریدنا پڑے گا، اور یہ وقت تو آ چکا. مزید ہم اب دیکھتے ہیں کہ جس گھر میں کبھی ٹینکر لانے کا سوچا بھی نہیں گیا تھا، اب لوگوں کے لیے بڑا نارمل سا ہوتا جا رہا ہے کہ گھر کے بجٹ میں ٹینکر بھی آنا ہے. کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، کراچی میں ہر چیز کی ہی صورتحال اتنی ابتر ہو چکی ہے کہ لگتا ہے زندگی گزارنا ایک مشکل بن گیا ہے. لوڈ شیڈنگ بے تحاشا بڑھتی جا رہی ہے. جن علاقوں میں لوڈ شیڈنگ نہیں تھی، کل سے انہوں نے لوڈ شیڈنگ کراچی کے بیشتر علاقوں میں شروع کر دی. 4 مرتبہ لائٹ جا رہی ہے، 6 مرتبہ لائٹ جا رہی ہے. پانی کا مسئلہ آپ دیکھیں کہ پانی کا مسئلہ حل ہونے میں نہیں آ رہا. حکومت سندھ موجودہ 17 سال سے مستقل بیٹھی ہوئی ہے. اربوں خربوں روپیہ یہ لوگ اپنے ان سے قرضے لے رہے ہیں، فلانے بینک سے، ورلڈ بینک سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، ہر ایک سے قرضی لیے چلے جا رہے ہیں. لیکن بدترین صورتحال ہے. لائنیں پھٹ رہی ہیں، ایک مہینے میں 2 مرتبہ لائن پھٹ رہی ہے. 8 مہینے میں 6 مرتبہ لائن پھٹی. واٹر ٹینکرز کو پانی مل رہا ہے. آپ دیکھیں کہ میں گیا یونیورسٹی کے پیچھے لائن پھٹی تھی، میں وہاں جا کے میں نے دیکھا چلی جی لائن کی مرمت ہو رہی ہے، پھٹ گئی. اچھا، اس سے 1.5-2 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہزاروں ٹینکر بھرے جا رہے ہیں، اس میں پانی کم نہیں ہو رہا. تو یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں نا. کل ہم نے CEO واٹر بورڈ اور باقی ان کے سب لوگوں سے میٹنگ کی، ہمارے کراچی کے امیر بھی ساتھ تھے، سارے لوگ تھے. اچھا، کوئی بھی واضح جواب نہیں آ رہا. جس سے ہم پوچھتے ہیں اس وقت جو ہے انہوں نے پریجو صاحب پہ سارا کا سارا غصہ نکلا، ان کو ہٹا دیا. ان کی جگہ اعجاز صاحب کو انہوں نے چیف انجینئر بنا دیا. اب ان سے پوچھو تو وہ بھی بتا رہے ہیں کہ جی یوں ہے وہ ہے. دیکھیں، جن علاقوں میں پانی آ رہا تھا، اب یہ لائن پھٹنے کے بعد اس آدھے علاقے میں بھی پانی نہیں پہنچ رہا. ڈسٹرکٹ سینٹرل پورا متاثر ہے، ڈسٹرکٹ ایسٹ پورا متاثر ہے، ساؤتھ کا بہت بڑا علاقہ متاثر ہے. اب اور اس کے پیچھے اچھا وجہ سمجھ میں نہیں آتی. آپ وجہ معلوم کریں تو کوئی بھی آدمی وجہ آپ کو بتانے کو تیار نہیں ہے. اتنی گھما پھرا کے آپ کو بتائیں گے جی WTM سے پانی نہیں آ رہا ہے، LSR بھی نہیں آ رہا. جس سے پوچھیں گے وہ پیچھے والے پہ ذمہ داری ڈال دے گا. آپ نیچے ایکسیم سے پوچھیں گے وہ کہے گا جی سپرڈنٹ انجینئر سے پوچھیں. سپرڈنٹ انجینئر سے پوچھیں گے وہ کہے گا جی کہ آپ چیف انجینئر سے پوچھیں، بلک سپلائی والوں سے پوچھیں، بلک سے پوچھیں گے وہ کہیں گے پورا دے رہے ہیں. اب پھر حل کیا ہے اس بات کا؟ یہ تو وہی بات ہوگی جب انڈو پاک نہیں بنا تھا تو اس وقت انگریزوں نے قانون، ان کے قانون میں تھا کہ ہر شخص جو گھر ہے اس کے اندر ایک کنواں بنایا جائے کہ جہاں پہ پانی کو سیو کیا جائے. ایون یہ کہ بارش کے پانی کو سیو کیا. ہم کیا پتھروں کے دور میں جا چکے ہیں؟ مطلب کیا ہم کچھ کر نہیں سکتے اس حوالے سے؟ ہم باتیں بہت بڑی بڑی ہیں لیکن کراچی کو ہم نے گاؤں سے بھی بدتر بنا دیا ہے. حل تو ہوگا نا کسی بات کا؟ دیکھیے، بالکل اس کا 100% حل موجود ہے. اور دیکھیے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی یہ پرائیورٹی ہے ہی نہیں کہ کراچی کے مسائل کو حل کریں. کراچی ایک ایسا یتیم خانہ بن گیا ہے جہاں پورے پاکستان کا ڈاکو، پورے پاکستان کا کرمنل، پورے پاکستان کا لٹیرا، پورے پاکستان کا نااہل، پورے پاکستان کا کرپٹ ترین آدمی جو ہے یہاں پر آ رہا ہے اور ان کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کیا جا رہا ہے. ہر ادارے میں آپ جا کے دیکھیے، واٹر بورڈ میں جو جب بھی کرپشن ہے. آپ یا میری MKM والوں سے بھی بات ہوتی ہے، پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی پرائرٹی نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی کی پرائرٹی ہے کیا؟ پیپلز پارٹی کی پرائرٹی تو پوری دنیا کو پتا ہے کہ کیا ہے. پیپلز پارٹی کی پرائرٹی ہے. میں نہیں چاہتا کہ پولیٹیکل پارٹی پہ کوئی اتنا بڑا الزام دھر دوں، لیکن نیچے جتنے محکموں کے اندر کام ہو رہا ہے آپ جا کے دیکھیے کہ وزیر بلدیات کے ماتحت جتنے محکمے ہیں، اتنی کرپشن ہے، اتنی نااہلی ہے جس کی انتہا نہیں. آپ پورے بلدیاتی اداروں میں چلے جائیں، جتنے بلدیاتی ادارے ہیں، آپ یقین مانیں کہ 70% تک کرپشن ہے، 30% کام ہو رہا ہے.
70%. واٹر بورڈ میں چلے جائیں اس سے بھی زیادہ کرپشن ہے. آپ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں چلے جائیں وہ پورا کراچی برباد کر رہا ہے. اچھا یہ ان کو نظر نہیں آ رہا؟ چلیے بہت ساری چیزیں تو نظر نہیں آ رہی ہیں ان کو. پوری کراچی میں انلیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے, پورا بلڈر مافیا نے تتر بتر کر دیا ہے. عدالتیں غیر مؤثر ہو چکی ہیں, آرڈر دیتی ہیں, ان کے آرڈر پہ کوئی عمل نہیں کرتا. آپ مجھے بتائیے کہ کراچی کو کیا بنا دیا انہوں نے؟ یتیم خانے سے ہی بدتر جگہ بن گئی ہے. تو اس میں دیکھیے جب تک نہیں ہوگا, کراچی کے لوگوں نے جماعت اسلامی کو ووٹ ڈالے تھے, جماعت اسلامی کا میئر آنا تھا, جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین آنے تھے. چلیں آپ تو ایڈوکیٹ ہیں, مجھے آپ سمجھا دیں, یہ میئر آپ سمجھتے ہیں کہ مرتضی باب صاحب بھی کام کر سکتے ہیں؟ آرٹیکل 140A کی بات کی جاتی ہے, تو پھر بلدیات کے نظام میں آرٹیکل 140A کی حیثیت اور پھر ضلعی حکومت کے پاس اختیار, یہ کیا پھر سلسلہ بنے گا؟ دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ اس وقت تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سندھ میں بھی ہے, صوبہ کی حکومت بھی ان کی ہے, اور میئر بھی ان کا ہے, ٹھیک ہے نا, واٹر بورڈ بھی ان کے پاس ہے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بھی ان کے پاس ہے, کوڑا اٹھانے کے بھی کام ان کا, گٹر کا ڈھکنا لگا, ہر چیز ان کے پاس ہے نا. اب تو دیکھیے اختیارات کا مسئلہ بھی نہیں رہا. اگر ہم میئرشپ ہمارے پاس ہوتی تو ہم یہ کہتے 140 کے اختیارات دے دو, اس کے دے دو, اس کے دے دو. تو پیپلز پارٹی نے پہلی چیز تو یہ کی کہ 140A کے تحت جو اختیارات, سپریم کورٹ کے فیصلوں کے تحت جو اختیارات منتقل ہونے تھے وہ بالکل نہیں کیے بلکہ چھین لیے. اس وقت کوڑا اٹھانے کا نظام جو آپ سوچیے نچلی ترین سطح پر ہونا چاہیے, یوسی کی سطح پر, کونسلر کی سطح پہ ہونا چاہیے, وہ پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ لے کے بیٹھی ہوئی ہے, اور اربوں روپے کے ٹھیکے یہ لوگ دے رہے ہیں مختلف کمپنیوں کو, اور کوڑا نہیں اٹھ رہا, ٹھیک ہے نا. گٹر پہ ڈھکنا لگانے کا نظام ہے, کنڈی مین کا نظام ہے, گٹر ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں, آپ کلک کی بھی بات کر رہے ہیں, آپ دوسرے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو آن ریکارڈ بات ہے کہ جتنے فنڈز ہمارے عالمی بینک لگا رہے ہیں اور ادارے لگا رہے ہیں, وہ کراچی والوں کو ٹیکسز کی صورت میں واپس ہی کرنا پڑے گا. بجٹ میں لگ نہیں رہے جی, وہ پیسے لگ نہیں رہے. آپ دیکھیے K4 کا منصوبہ ہے, وہ پورا ہونے میں نہیں آ رہا. اب یہ نوید سنا رہے ہیں کہ اس سال پورا ہو جائے گا, لیکن اب کیا کہہ رہے ہیں, اب کہہ رہے ہیں اس سال پورا تو ہو جائے گا, لیکن آگمنٹیشن کا نظام جو ڈالنا تھا ان کو, جس کے تحت شہر کے اندر کہہ رہے وہ تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا. اب وہ شروع ہوگا تو 2-3 سال اس کے اندر لگیں گے. یعنی اب کراچی والے 3 سال اس لالی پاپ کو لے کے بیٹھے رہیں کہ جو آگمنٹیشن کا نظام بنے گا تو وہ ہوگا. آپ دیکھیں BRT کا منصوبہ, ناکام ترین منصوبہ جو فیزیبل نہیں ہے, جس کی کوئی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ فیزیبلٹی نہیں بنتی, لیکن وہ بنائے چلے جا رہے ہیں, اس کو بنانا شروع کر دیا, اس کے اوپر قرضے پہ قرضہ لیے چلے جا رہے ہیں. اور یہ اتنی شاندار, میں تو کہتا ہوں کچھ بھی نہیں کرتے, یہ صرف 2 جنگلے لگا دیتے اور ایک بس ادھر سے چلاتے, ایک بس ادھر سے چلا دیتے, ان کا شوق پورا ہو جاتا. سر BRT کا تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ جب یہ بند بھی جائے گی تو ٹریفک کا ہوگا کیا؟ جو ہم روز پھنس رہے ہیں تو ہم تو روز ہی اس طرح سے پھنسیں گے. سر میں ایک اور بات کی طرف آ رہی ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے BRT پہ بھی ریسرچ کی, آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ جب لائنیں آپ نے پڑھی تھی تو آپ لوگ جماعت اسلامی تمام جو ان کے عہدیداران ہیں بلدیات میں, ان کی میٹنگز بھی آپ لوگوں کی ہوتی, جہاں تک مجھے علم ہے کہ آپ لوگوں کی مہینے میں, ہفتے میں جا کر کھڑا ہوا وہاں پر جہاں پر کھڑی تھی. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا اس حوالے سے بھی کوئی پلاننگ ہے کہ کراچی, کیونکہ یہ 2018 کے الیکشنز کی غالباً بات ہے اگر میں غلط نہیں ہوں, کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے الیکشن میں ایک نعرہ لگایا تھا کہ کراچی کے کھارے پانی کو میٹھا کر کے یہاں کے عوام کو دیا جائے گا, لیکن وہ لاجیکل ہو تو سکتا ہے لیکن کیوں نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیے 2 باتیں ہیں نا. ایک بات تو یہ ہے کہ جو پانی آلریڈی موجود ہے, جو پانی آلریڈی ان کو سپلائی ہو رہا ہے, اس پانی کو تو یہ سپلائی کرنے کے قابل ہو جائیں. یہ اس پانی کو سپلائی نہیں کر پا رہے, اس پانی میں بے ایمانیاں کر رہے ہیں, اس کے اندر جگہ جگہ جو ہے کنڈے لگا رہے ہیں, جس کی وجہ سے پانی کی سپلائی کم ہوتی چلی جا رہی ہے. لائنیں پھٹ رہی ہیں, کوئی کہتا ہے سازش کے تحت پھٹ رہی ہیں, کوئی کہہ رہا ہے نااہلی سے پھٹ رہی ہیں. تو باقی جو یہ ڈی سیلینیشن کا پروگرام ہے کہ پانی کو, کھارے پانی کو, دنیا میں ہے بہت مہنگا ہے, فیزیبل نہیں ہے. پانی ان کے پاس موجود ہے بھائی. کراچی کو آپ کو پتا ہے سندھ کے کوٹے میں سے صرف 1% پانی ملتا ہے کراچی کے لیے, تو وہ بھی آدھی کراچی کو پورا, اس کو 2% کر دیجیے آپ, صرف 2% کر دیں, پورے کراچی کا پورا ہو جائے گا. جو پانی آلریڈی آ رہا ہے اس کی ڈسٹریبیوشن صحیح کر دیں. لیکن دیکھیے پولیٹیکل بنیادوں پر, کراچی سے تعصب کی بنیادوں پر اب یہ ہو رہا ہے کہ پانی کو ادھر ادھر موڑا جا رہا ہے, اور پانی کا نظام ٹھیک ہونے کے بجائے خراب ہو رہا ہے. پانی جب ایک جگہ آنا بند ہو جائے
دوبارہ آپ کے پاس کوئی صورت نہیں ہوتی کہ اس کو پانی کو آپ دوبارہ ٹھیک کروا دیں. ہماری اطلاعات کے مطابق یہ آن ریکارڈ ہے کہ جب K4 کا منصوبہ جب بہت پہلے حل ہو سکتا تھا، جماعت اسلامی نے آپ کے کچھ لوگوں نے اس پہ اہم کردار ادا کیا اور اس وقت کے ذمہ داران سے بات بھی کی، لیکن نہیں حل ہو سکا. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر K4 کا منصوبہ بند بھی جاتا ہے تو وہ علاقے جیسے کیماڑی ہے، بلدیہ ٹاؤن ہے، یہاں پہ پانی پہنچانے کا پھر بھی کوئی ذریعہ، کوئی نظام، کوئی پیپر ورک ہے کہ ہوگا کس طرح سے؟ یہ جو منصوبہ تھا پورا، یہ 520 MGD کے قریب تھا، 520 تھا یا 560 MGD. اس وقت جو منصوبہ بن رہا ہے وہ اس کا آدھا بن رہا ہے، 260 MGD کا منصوبہ بن رہا ہے جو اس وقت چل رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ اگر یہ واقعی پورا ہو جائے، اگر صحیح طرح ایمانداری سے یہ پورا ہو جائے تو کراچی کے بڑے حصے کو پانی مل جائے گا، اور جو موجودہ پانی حصہ ہوتا ہے نا اس کی آپ سے ڈسٹریبیوشن کر دیں تو کراچی کے بیشتر حصوں میں میں سمجھتا ہوں 2/3 حصہ جو ہے کراچی کا اس میں پانی پہنچ جائے گا. لیکن بات کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ واٹر بورڈ تو سرے سے کام ہی نہیں کر رہا. آپ کے یہاں جو آلریڈی پانی موجود ہے وہ پانی اس کو صحیح طرح نہیں پہنچا پا رہا. وہ جن لائنوں میں پانی نہیں آتا وہ لائنیں ہمیشہ کے لیے سوکھ جاتی ہیں، جن میں گندا پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ گندا پانی ٹھیک نہیں ہوتا. یعنی دیکھیں واٹر بورڈ، کل ہم نے CEO سے ملاقات کی، سارے لوگ، ہم نے ان سے یہ تو کہا، ہم نے کہا بھائی ہمیں یہ بتا دیں کہ آخر وہ کون سا طریقہ ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کے مسائل حل ہوں. کیونکہ آپ کے ایکسین کہتے ہیں پیسے نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا بھی پیسے نہیں ہے، ہم کہتے ہیں چلیے ہم کچھ UC لگاتے ہیں، کوئی ٹاؤن لگا دے گا. اس وقت آپ کو پتا ہے اس وقت ہمارے جماعت اسلامی کے ٹاؤن جو ہیں وہ یعنی 1 ارب 20 کروڑ روپے اس صرف واٹر اینڈ سیوریج کے کاموں پہ خرچ کر چکے ہیں، چونکہ واٹر بورڈ کام نہیں کروا رہا. ان کی انکم کہاں سے ہے پھر؟ یہ پراپرٹی ٹیکس آپ کے پاس آ چکا ہے؟ جی دیکھیں ہے کیا کہ سال بھر کے اندر جو OZT آیا اور دوسرے پراپرٹی ٹیکس جو آیا، دیکھیں یہ سارا پیسہ خرچ ہونا چاہیے تھا سڑکوں کے اوپر، یہ سارا پیسہ خرچ ہوتا ہے پارکوں کے اوپر، اسکولوں کے اوپر، ڈسپینسریز کے اوپر. لیکن چونکہ پانی پہلی پرائرٹی ہے اور سیوریج کا پانی اگر کہیں بہ رہا ہو، کسی کے گھر کے سامنے پانی کھڑا ہو یا گھر میں پانی بھر گیا ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. سیوریج کا نظام خراب ہو تو آپ سڑکیں نہیں بنا سکتے. تو مجبوراً جو ہمارے ٹاؤنز ہیں وہ مستقل، اور یہ ہمارے ٹاؤنز کا مسئلہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا ٹاؤن ہو، پیپلز پارٹی کی UC ہو، سب اس مصیبت میں مبتلا ہیں کہ واٹر بورڈ اپنا کام نہیں کر رہا. اچھا واٹر بورڈ کیا ہے؟ حکومت سندھ ہے. حکومت سندھ کی آپ یہ اندازہ کریں کہ لائن پھٹی کراچی والے، یعنی 28 تاریخ کو لائن پھٹی تھی اور آج 14 تاریخ ہے، آپ لگائیے 16 دن ہو گئے. یعنی وہاں پانی آدھا حصہ جو ہے اب تک متاثر ہے جہاں پر اس لائن سے پانی آتا تھا. لیکن لائن پھٹنے کی جگہ نہ میئر گئے نہ وزیر بلدیات گئے، کوئی کسی نے بیان بھی شاید نہیں دیا اس موضوع پر. یعنی ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ کتنا بڑی مصیبت. واٹر ٹینکر نہیں مل رہا. آپ سوچئے کہ 3,000 روپے کا جو واٹر ٹینکر ہے وہ 15,000 روپے کے اندر بھی دستیاب نہیں ہوتا. لوگ بیچارے، یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنے معزز لوگ، معتبر لوگ بالٹیاں لے کے گھوم رہے ہیں کہ یار کہیں سے پانی مل جائے، گھر میں ہمیں پانی نہیں، ہمارے گھر کے اندر ہے وضو کرنے کی، مساجد میں پانی نہیں ہے. لیکن ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے. مرتضی وہاب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پیراشوٹر کے طور پر آئے ہیں. میں تو یہ سوچتا ہوں یہ بلاول صاحب کا ویژن، بلاول کا ویژن گھڑی گھڑی کرتے ہیں، یہ تو بدنام کر رہے ہیں بلاول کے ویژن کو. کراچی کے لیے اگر بلاول صاحب کا ویژن یہ ہے کہ چنکی رکشے اور ٹریفک کے بدترین حالات اور یہ ناکام منصوبہ BRT اور واٹر بورڈ جو کچھ کر رہا ہے وہ، اور جو کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پورے شہر کو تباہ و برباد کر رہی ہے، اگر بلاول صاحب کا یہ ویژن ہے، مجھے نہیں پتا کہ بلاول صاحب کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ کراچی میں جو ان کی پارٹی ہے، کراچی میں جو ان کی حکومت ہے وہ کیا کر رہی ہے. بلاول صاحب خود آ کر دیکھ لیں کہ اگر ان کا یہ ویژن ہے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر یہ ویژن نہیں ہے تو پھر تو جو بھی ان کے یہاں پر گزرے ہیں نااہل ہیں اور وہ کام کرنے کے قابل نہیں ہے. ان کو ہٹا دینا چاہیے، ان کو بدل دینا چاہیے. 17 سال سے آپ ان لوگوں کو آزما رہے ہیں. یہی وزیر بلدیات، یہی فلانے وزیر، یہ دماغی وزیر بیٹھے ہیں. مرتضی وہاب صاحب پہلے بھی 1.25 سال 1.5 سال کراچی میں ایڈمنسٹریٹر رہ کر گئے، اب 2 سال ہو گئے ان کو میئر بنے ہوئے. آپ مجھے بتائیے کیا کراچی کے اندر کام ہوا؟ کوڑا اٹھنے کا نظام بن گیا. بہت شکریہ ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. جماعت اسلامی کا موقف دے رہے تھے، حقائق تمام لوگوں سے لینا چاہیے اور مزید بھی حقائق آپ کے سامنے آئیں گے. موقف لینا ضروری ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور مجھے اس وقت جوائن کر چکے ہیں سکھدیو ہمدانی صاحب. آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو.
सुखदेव हमदानी साहब, जहां पे भी कोई बात होती है कराची के हवाले से, पीपल्स पार्टी को ये कहा जाता है कि अब मेयर भी आपका, हुकूमत आपकी, लेकिन कराची वाले इस वक्त टैंकर के जरिए से पानी लेने के लिए मजबूर हैं और एक आम शख्स भी अपने बजट में से 15,000 रुपए का टैंकर ले रहा है। क्या इस हवाले से कोई इकदाम हुआ है? आपकी नज़रों में है ये तमाम मसाइल? जी, सबसे पहले शुक्रिया यू टुक मी ऑन शो, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं एक अर्ज रखना चाहूँगा आपके सामने। आप अपना शो करते हैं तो उसमें आप एमक्यूएम को आधा आधा घंटा देते हैं, जमात इस्लामी को देते हैं, हम तो तनकीद करें, थोड़ा हमें भी टाइम दीजिए करें। लास्ट मिनट में 5 मिनट नो मैं गवर्नमेंट अब किस किस चीज़ का मौक़िफ़ रखूँ, क्योंकि मैं आपका शो सुन रहा था पर जिस हिसाब से उन्होंने एक मिसलीडिंग और क्रिटिसाइज किया है सिंध गवर्नमेंट को, एमक्यूएम के हमारे भाई जो बैठे हुए थे, सारा उन्होंने एक प्रोपेगेंडा है जो सिंध गवर्नमेंट के अगेंस्ट किया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ। चलिए एक चीज मैं ऐड कर लेती हूँ, अब जब तक प्रोग्राम खत्म होगा मैं खामोश रहूंगी। आपने प्रोग्राम अगर पूरा देखा है तो आप ही बात कीजिए। आपकी मेहरबानी। मैं सबसे पहले कर्ज करता चलूँ, हमारे भाई कह रहे थे आर्टिकल 140 ऑफ लोकल गवर्नमेंट। पहली बात, आर्टिकल 118 अमेंडमेंट के थ्रू पीपल्स पार्टी ने ऐड करवाया, पहली बात। दूसरी बात, ये इतनी बेवकूफाना विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट और मिसलीडिंग बात करते हैं। ये कहते हैं 17 साल से हुकूमत में है। मैं इन भाई को बताना चाहूंगा कि हमें 1 साल हुआ कराची मुंतकिल हुए, उससे पहले सारा अरसा कराची इनके पास था, मेयरशिप इनके पास थी। ये जहाँ पे मुस्तफा कमाल को याद करते हैं, फारूक सत्तार को याद करते हैं, इनको वसीम अख्तर को भी याद करना चाहिए था। ये जहाँ पे इंक्रोचमेंट की बात करते हो, नाम भूलें कि चाइना कटिंग इन्होंने शहर में डाली, इंक्रोचमेंट की बुनियाद इन्होंने डाली, वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन में गोस्ट एम्प्लॉयज इन्होंने डाले, सारे इंक्रोचमेंट इन्होंने की, नाले सारे शहर के खराब इन्होंने की। सर अरशद वोरा भी पोजीशन में है, उनका नाम भी ले लें, उस जमाने में बहुत कुछ हुआ था। चले आप, पर 1 साल हुआ है कि पीपल्स पार्टी के पास जो है केएमसी है कराची, जो है आपका ये मेयरशिप हमारे पास है। इससे पहले सारा अरसा एमक्यूएम के पास रही, पहली बात। दूसरी बात, मुझे एक वक्त बता दें जब से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, जब मुहाजिर कौमी मूवमेंट पहले थी, कि किस वक्त ये हुकूमत का हिस्सा नहीं रहे। हमेशा ये सूबाई या वफाकी हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं। और मुझे बता दें कि अभी जब से पीटीआई के दौर में थे या अभी नून लीग के साथ हैं, कितने प्रोजेक्ट से लोग लाए हैं कराची के लिए। वफाकी वजारतें चाहिए, गवर्नरशिप चाहिए, 10-10 साल गवर्नरशिप चलानी है, सिंध में दोबारा गवर्नरशिप चाहिए आपको अपने लिए, सब पूरे एमक्यूएम की सारी लॉट है, उसके लिए आपको वफाकी वजारतें चाहिए, तो एमक्यूएम हाजिर है। कराची के इशूज की बात आती थी, हमने रेजोल्यूशन पास कर ली थी, रेजोल्यूशन से क्या होगा, आए प्रैक्टिकली बात करें ना। अभी कनाल्स का इशू चल रहा था कराची टेल एंड पे, कराची को ऊपर से पानी नहीं दिया जाता, ठीक है जी, कराची को 50% पानी नहीं दिया जाता, जिसको कोई बात नहीं करता। जहाँ पे हमें 1200 मिलियन गैलन डेली चाहिए, वहाँ पे कराची को 650 बिलियन गैलन पर डे भी नहीं मिलता, ऊपर से नहरों से छोड़ा नहीं जाता। उस पे एमक्यूएम क्यों बात नहीं करती? जब पीटीआई आपकी निकाल रही थी जलालपुर कनाल और थल पलाल फेज 2, उन्होंने क्यों सपोर्ट किया वफाक में? अब जब नहरें निकाल रही थी, नून लीग 6 कनालों का इशू चल रहा था, उससे सबसे ज्यादा इफेक्ट कराची होता। कितनी स्टेटमेंट दे दी उन्होंने नून लीग के खिलाफ, कितनी उल्टा तो उन्होंने वजारत ले ली नून लीग के खिलाफ। नहरों के ऊपर, कराची के पानी के ऊपर उन्होंने सियासत करके एमक्यूएम ने वजारतें ले ली जब नहरों का इशू चल रहा था। नहरों से सबसे ज्यादा पूरे पाकिस्तान में कोई इफेक्ट होगा जो टेल एंड पे समुद्र के साथ, वो कराची में। कराची को ऑलरेडी 50% उसका पानी नहीं मिल रहा, ऊपर से नहीं छोड़ा जा रहा 91 अकॉर्ड के थ्रू। अभी तो और कराची के पानी भी डाका डर रहा था, इन्होंने क्यों बात नहीं की, क्यों वजारतें ले ली उन्होंने? पहली बात। दूसरी बात, देखें कराची पे जो पानी का इशू चल रहा है, जितना आप इफेक्ट हो रहे हैं उतना हम भी इफेक्ट हो रहे हैं। हमारे पास 1 साल हुआ कराची की जो मेयरशिप मुंतकिल हुए, कराची की जो लास्ट वाटर ये जो लाइन थी, पाइपलाइन थी, ये डाली गई थी 1956 में, अभी ये हो गई है डेड। इसका अभी निजाम खत्म हो गया। सर अगर आपने तमाम बातें सुनी हैं तो आपने नोट किया होगा कि मैंने हल की तरफ की बात की है, और मैंने आपसे पहला सवाल भी ये पूछा, उन लोगों से भी मैंने कहा कि आप हल बता दीजिए, इल्जामात तो लगते रहते। कराची का हल ये है कि कराची में सबसे अभी जो मेन मसला आ रहा है वो 2 है। एक तो वाटर सप्लाई, जो पानी हमारे पास कम हो रहा है, और दूसरा हमारी जो एक पुराना जो वाटर सप्लाई की पाइपलाइन है वो। अब मैं दोनों 1 बाय 1 डाइसेक्ट करूंगा। पहला, कराची के पास ऑलरेडी ऊपर से नहरों से पानी छोड़ा जा रहा है, वो 50% लेस है। जहाँ पे हमें 1200 मिलियन गैलन पर डे मिलना चाहिए, हमें 600 भी नहीं मिल रहा, ऑलरेडी शॉर्टेज है। उसको हल करने के लिए हमने 4 चीजें की हुई है। अब एक K4 को आप 1 मिनट साइड पे रखते हो, उस पर बड़ी तनकीद हो गई ना, हम 3 चीजों को उस पर हल कर लेते हैं। एक जो हब कनाल हम निकाल रहे हैं, हब कनाल से एक नई कनाल निकाल रहे हैं हब डैम से, उस पे 100 मिलियन पर गैलन एक्स्ट्रा आपको मिलेगा कराची को, वो ऑपरेशनल हो जाएगी अगस्त दिस ईयर। दूसरा, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है कनाल, हब कनाल से जो आ रही है पानी के लिए, उसकी हमने लाइनिंग की है, जिससे 70 मिलियन गैलन पर डे आ रहा है, वो 100 हो जाएगा दोबारा, मतलब 130 मिलियन गैलन पर डे का आपको इजाफा हो जाएगा। ये दोनों आपके हो जाएंगे ऑपरेशनल बाय अगस्त दिस, मतलब अब मई में बैठे 3 से 4 महीने के बाद। तीसरी बात, धाबेगी से जो पाइपलाइन आपकी आ रही है, जो कराची को पानी सप्लाई करती है, वो नई पाइपलाइन डाली जा रही है।
तकरीबन मेरे ख्याल में 13 अरब का कोई प्रोजेक्ट है उसके हवाले से, तो वो भी सितंबर या अक्टूबर तक हल हो जाएगी। तो एक तो इस हल एक ये है काफी हद तक कराची की जो एक है आपके लिए पानी के मसाइल वो हल हो जाएंगे। अब आ जाते हैं मेजर इशू पे जो K4 का मसला है। K4 की बुनियाद जब MQM भी थी ये मुशर्रफ साहब के दौर में, इन्होंने जो इतने बुरे एस्टीमेट बनाए जिसको ना सर था ना पैर था, पीपल्स पार्टी ने आके वो सारे मसले हल किए। K4 ऑन इट्स कंप्लीशन है, उस पे सिंध गवर्नमेंट के जो ऊपर चीजें आती थी, लाइनिंग ऑफ KB फीडर, आपकी रिलीज ऑफ फंड्स, दूसरी फीडर्स की लाइनिंग, ये सब चीजें हमने कर दी। अब रह गया फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से जो फंडिंग ले रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक से, उसकी तरफ से चीजें रह गई हैं और हमारे एस्टीमेट के तहत जो है अप्रैल 2027 तक ये चीज कंप्लीट हो जाएगी। इस पे 4 दिन पहले CM साहब ने एक मीटिंग की थी, बट ऑन बिहाफ ऑफ सिंध गवर्नमेंट हमारी तरफ से 95%। अच्छा, सुखदेव हमदानी साहब, हम आपको दावत देते हैं कि आप इस मौजू पे हमारे स्टूडियो जरूर तशरीफ लाएं ताकि आप बेहतर तरीके से अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने पेश कर सकें। बिल्कुल जी, I'll be glad to come and present the show। बाकी ये जो आपने बात की पाइपलाइन की, दूसरी हमारी बात रहेगी कराची में जो पाइपलाइन है पानी का जो मसला है, 1956 में ये फाउंडेशन इसकी सारा निजाम डाला गया था, अब वो हो गया खत्म। आपकी शहर की आबादी उससे 10 गुना बढ़ गई है और उसका टाइम भी एक्सपायरी पे आ गया, जिसकी वजह से आप देखते हैं टाइम एंड अगेन जो है कहीं ना कहीं से पाइपलाइन आपकी फट रही होती है। अब फॉर एग्जांपल मैं क्लिफ्टन में रह रहा हूँ, कराची यूनिवर्सिटी पाइपलाइन फटती तो मेरे घर पे पानी नहीं था। सर अनफॉर्चुनेटली टाइम खत्म हो चुका है और हम इस पे जरूर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सुखदेव हमदानी साहब हमारे साथ मौजूद है, एडवोकेट सैफुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद है और तलहा अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। मसला ये है कि हमें इल्म है कि पाइपलाइंस पुरानी हो गई और हमें इल्म है कि इस वजह से चले जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जानबूझ के किया गया है, ये तमाम बातें मफरूज़े हैं, इस पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब पूरा इदारा काम कर रहा होता है तो ये इल्म होता है कि फ़लाँ चीज़ कब ख़राब होगी और फ़लाँ चीज़ के ख़राबी से पहले उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। क्या जो पूरे अमला, पूरा इतनी बड़ी फ़ौज लोगों की रखी हुई है, जो बजट अच्छा खासा एक इदारा ले रहा है, क्या उनके पास प्लानिंग नहीं है या रिसर्चर्स मौजूद नहीं है जो ये बता सकें कि ये काम फौरी तौर पर होना जरूरी है? मैं नहीं कहती इस वक्त किसकी हुकूमत है और किसकी हुकूमत नहीं, किसकी गलती है और किसकी गलती नहीं। ये तो एक बेसिक असूल है जो कि आपके और मेरे ऑफिस में भी होता है या हम जिंदगी में भी कोई प्लानिंग करते हैं तो होता है कि जनाब इसका असर कुछ अरसे बाद क्या निकलेगा और अगर कोई गलत असर निकल रहा है तो उसकी प्लानिंग पहले से कैसे की जाती है। क्या इतने लोगों को ये नहीं समझ में आता कि कराची वालों के साथ ये जुल्म हो रहा है? इसको समझने की जरूरत है। मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई इस मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।